پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نیا موڑ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات آج ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کیبنٹ روم میں ہونے والی ملاقات میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ ظہرانے میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ امریکی اور پاکستانی حکام بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنما اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آپریشن سندور میں شکست کے بعد بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار۔ معتبر بھارتی نیوز ویب سائٹ دی وائر نے بھارتی ناکامی کو سفارتی شکست بھی قرار دے دیا۔ کہا، مودی حکومت کی ملٹی الائنس حکمت عملی مکمل طور پر ناکام رہی۔ کسی بھی ملک نے بھارت کا ساتھ نہ دیا۔ چین نے نہ صرف پاکستان کی کھل کر حمایت کی بلکہ آپریشن بنیانو مرصوص میں پاکستان کو سیٹلائٹ ڈیٹا اور فضائی دفاعی مدد فراہم کی۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور سینٹ کام کے سربراہ نے پاکستانی موقف کی تائید کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو واشنگٹن مدعو کیا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر ہائپرسونک میزائل سے مزید حملے، اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فتح 1 میزائلوں نے اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ فتح 1 میزائل اسرائیل دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے اسرائیلی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے بتدریج جاری رہیں گے۔ اسرائیل تل ابیب کے مضافاتی علاقوں کو خالی کر دیں۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم کے تحت اسرائیل پر 20 میزائل داغے گئے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا جلد گرفتار اسرائیلی پائلٹ کی تصاویر نشر کرنے کا اعلان۔ حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کا ایران پر نیا حملہ، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کا ایران کے نئے فوجی سربراہ کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سب سے سینئر آپریشنل کمانڈر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر سمجھے جاتے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کی تعداد 230 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے تہران کے قلب میں واقع فعال کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے فوجی تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا اب تک ایران میں 70 فضائی دفاعی بیٹریاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے، خامنائی آسان ہدف معلوم ہے کہاں چھپے ہیں لیکن ابھی نشانہ نہیں بنانا چاہتے۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے۔ ایران ڈیل کرے یا سنگین انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ ایران کو کہا تھا وہ جوہری پروگرام پر ڈیل کر لے۔ اگر ایران مذاکرات کی میز پر واپس آتا ہے تو سینیٹر جے ڈی وینس یا وٹکاف کو ایران بھیج سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس اچھے فضائی ٹریکر اور متعدد دیگر دفاعی آلات تھے۔ امریکہ کے تیار کردہ ہتھیاروں کا ایران سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ ایران صہیونیوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، عظیم حیدر کے نام پر جنگ شروع کر دی، صہیونیوں پر رحم نہیں کریں گے، بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے جنگ کے اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ پاسداران انقلاب آئندہ تمام فیصلوں میں بااختیار ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ اقدام ان رپورٹس کے بعد سامنے آیا جن میں کہا گیا کہ سپریم لیڈر اپنے قریبی اہل خانہ اور بیٹے مجتبیٰ خامنائی کے ہمراہ تہران کے علاقے لوئیزان میں واقع ایک زیر زمین بنکر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا امریکی حملوں خصوصاً فرد و جوہری تنصیبات پر حملے کی صورت میں رد عمل آئے گا۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے جوہری ری ایکٹر تباہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازعہ فوری حل کرانے پر زور۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا تنازعہ فوری حل کرایا جائے، اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کو خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا۔ معاشی استحکام کی راہ پر ایس آئی ایف سی کی کامیابیوں کے 2 سال مکمل۔ ایس آئی ایف سی نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2 سال کے دوران معدنی شعبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری معاہدہ، زرعی شعبے میں کارپوریٹ فارمنگ اور برآمدات میں اضافہ ہوا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت سمارٹ زراعت اور نہروں کی مرمت سے پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی گئی۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئیں۔ صنعت، سیاحت، نجکاری، توانائی اور قابل تجدید ذرائع میں اصلاحات کے ذریعے پائیدار ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی اور شفاف اقدامات نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا اور ملک کی خوشحالی میں اہم پیش رفت ممکن بنائی۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں وفاقی ترقیاتی بجٹ کا محض 54% ہی خرچ ہو سکا۔ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وفاقی ترقیاتی بجٹ کے اخراجات کی تفصیلات جاری۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2024 تا مئی 2025 وفاقی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 596 ارب 61 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 1035 ارب 87 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ عالمی حالات کے پیش نظر پی ٹی آئی نے احتجاج تحریک 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نورین خانم نے کہا ہے کہ بانی نے احتجاجی تحریک کو مؤخر کر دیا۔ ہم پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم، صدر اور فیلڈ مارشل کے بیان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ الیمین گنڈاپور، تیمور سلیم جھگڑا، مزمل اسلم اور شبلی فراز ملاقات کے لیے آئیں۔ ان سے مشاورت ہوگی تو خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہوگا۔ شکارپور میں مزید 4 جانیں پرانی دشمنی کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ 2 قبائل میں خونی تصادم، 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ واقعہ تحصیل گڑھی یاسین کے کچے علاقے جبر شیخ تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ فائرنگ قبیلوں کے درمیان گزشتہ 15 سال سے جاری دشمنی کا نتیجہ ہے۔ جیکب آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، پشاور سے کوئٹہ جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بم دھماکہ تھانہ صدر کی حدود سبزی منڈی کے قریب ریلوے ٹریک پر ہوا۔ دھماکے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ سکھر سے بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ دھماکے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔